السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر اس محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ ہماری 8ویں محفل ہے اور آج بھی ہمارے پاس بہت سارے سوالات آئے ہیں۔ وقت کے اعتبار سے وقت میں جتنی گنجائش ہوگی اتنے سوالات کو ہم شامل کریں گے۔ ایک صاحب نے تقریباً 10 سوالات بھیجے ہیں، بڑی ہی اہمیت کے حامل ہیں یہ سوالات اور اس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، تو ایسے ہی سوالات پوچھنے چاہیے۔ اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ ایسے سوال پوچھنے چاہیے جن کی ہمیں ضرورت ہو، بے فائدہ اور بیکار کے سوال نہیں پوچھنے چاہیے۔ تو جیسے نماز کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، حج کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں اور تجارت کے مسائل ہیں، اور اسی طریقے سے کاروبار، طلاق، نکاح وغیرہ کے مسائل، ان سے تعلق رکھنے والے سوالات پوچھنے چاہیے جن میں کوئی فائدہ ہو۔ ابھی آپ دیکھیں گے ہمارے پاس کچھ سوالات ایسے ہیں بالکل بیکار، اور ایسے سوال بھی ہیں کہ جن کو سن کے آپ کو ہنسی آئے، ایسے سوالات بھی پوچھتے ہیں لوگ۔ تو ابھی تو ہم کچھ ایسے سوال کے جواب دے رہے ہیں، ورنہ آپ یاد رکھیں جو بھی حضرات سوال پوچھنے والے ہیں، اگر آئندہ ایسے کوئی سوال آئے جو ہمارے سلسلے سے تعلق نہیں رکھتے ہیں تو ہم ان کو شامل ہی نہیں کریں گے، ان سوالوں کے جوابات نہیں دیے جائیں گے۔ جو شرعی مسائل سے تعلق رکھنے والے سوالات ہیں انہیں کو ہم شامل کریں گے، کیونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ سارے سوالات کو شامل کیا جائے۔ تو جو ضروری ہو ہم ان کو شامل کریں گے، جن سے کوئی فائدہ ہو عمل کرنے میں، جن کی ضرورت ہو عمل کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے سوال پوچھا سب سے پہلا کہ بینک میں نوکری کرنا کیسا ہے۔ اب سوچیں یہ کتنا اہم ہے۔ آدمی کاروبار کرتا ہے، کچھ نہ کچھ ملازمت وغیرہ کے معاملات ہوتے، جاب کے معاملات ہوتے۔ اب اگر وہ بینک میں نوکری کرنا چاہتا ہے تو اس نے سوال پوچھا، کتنی اچھی بات ہے۔ یہ نہیں کہ ڈائریکٹ اس میں ملوث ہو گیا اور کرنے لگ گیا، ملازمت شروع کر دی اور اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ شریعت کا کیا حکم ہے۔ ایسے بہت سارے کام ہمارے بھائی کرنے لگ جاتے ہیں، اور بہت سارے کاروبار ایسے ہیں جو کرنے لگ جاتے ہیں جو حرام پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اس میں سود کی آمیزش ہوتی ہے، بیاج کا لین دین ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے، اور وہ کرنے لگ جاتے ہیں اور اس پر کوئی توجہ نہیں دیتے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، بس ان کو تو فائدہ نظر آتا ہے کہ فائدہ ہو رہا ہے اس لیے کر۔ اور اگر کسی کو توفیق ہوتی بھی ہے، احساس پیدا ہوتا ہے تو سوال پوچھتا ہے، لیکن کب؟ جب پہلے اس میں ملوث ہو چکا ہوتا ہے، وہ کرنے لگ جاتا ہے، بعد میں سوال پوچھتا ہے، تو جو خرابی ہونے والی تھی وہ تو ہو چکی ہے۔ تو صحیح طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ کوئی نیا کام کرنے جا رہے ہیں، کوئی کاروبار کرنے جا رہے ہیں، کوئی تجارت کرنے جا رہے ہیں، یا کوئی ملازمت سے آپ منسلک ہونے جا رہے ہیں، تو اس کے بارے میں پہلے آپ سوال پوچھیں کہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، شریعت کا حکم کیا ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، پھر اس کے مطابق عمل کریں۔ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزاریں، شریعت مصطفیٰ کے مطابق گزاریں، یہ ہم پر فرض ہے۔ تو ہمیں سوال پوچھنا چاہیے، اور یہ محفل اسی وجہ سے منعقد کی جاتی ہے کہ آپ کے اس طرح کے جو ضروری مسائل ہوں ان کے جوابات دیے جائیں تاکہ آپ اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ تو بیکار کے بے فائدہ کے سوال یہاں پہ نہیں پوچھنے چاہیے۔ تو انہوں نے سوال پوچھا کہ بینک میں نوکری کرنا کیسا ہے۔ بینک میں نوکری کرنا، ملازمت کرنا، جاب کرنا جائز ہے، علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ بینک میں تو سود کا لین دین بھی ہوتا ہے، بیاج کا لین دین بھی ہوتا ہے، تو اس کے باوجود بھی یہ جائز ہے، کیونکہ اگر کافروں کے درمیان سود کا لین دین ہوتا ہے تو اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ کافر تو ہماری شریعت کا مکلف ہی نہیں ہے۔ کافر اگر سود دے رہا ہے، کافر لے رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اس ملازمت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ مسلمان بھی تو اس طرح کا لون لیتے ہیں، قرض لیتے ہیں بینک سے، جس میں سود دینا پڑتا ہے بینک والوں کو، تو یہاں پر بیاج کے تو معاملات آ گئے، تو پھر بھی ملازمت کیسے جائز ہے؟ تو اس میں یہ حکم ہے، اور اس کی وجہ علماء کرام نے یہ بیان کی ہے کہ
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان سود والا قرض لے رہا ہوتا ہے، بیاج والا لون لے رہا ہوتا ہے، تو شریعت نے اس کو اس کی اجازت دی ہوئی ہوتی ہے، مطلب شریعت کی طرف سے وہ جائز ہوتا ہے۔ اور شریعت کی طرف سے یہ سودی قرض کب جائز ہوتا ہے؟ جب اس کی حاجت پائی جائے، حاجت شرعیہ، یعنی ہم اور آپ جس کو حاجت کہتے ہیں، ہم اور آپ جس کو ضرورت کہتے ہیں وہ نہیں، شریعت جس کو ضرورت کہتی ہے، شریعت جس کو حاجت کہتی ہے، اگر اس حاجت کا تحقق ہو جائے، اگر ایسی ضرورت پائی جائے تو یہ سودی قرض لینا بھی جائز ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال دوں میں آپ کو کہ ایک آدمی ہے جس کے پاس خود کا رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، یا تو در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے یا کرائے کے مکان میں رہتا ہے۔ تو کرائے کے مکان میں رہنا بھی بہت تکلیف والی بات ہوتی ہے، ایک تو کرایہ بھرنا ہے اور پھر اس میں دوسرے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ کبھی بھی جو مکان مالک ہوتا ہے وہ خالی کروا دیتا ہے، بھائی ہمارا مکان خالی کرو، ہم کو اب مطلب یہ تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ دوسرا کوئی مکان دیکھ لو۔ تو ایسے وقت میں سخت تکلیف کا سامنا ہوتا ہے، سخت مشکلات سامنے آتی، مشکلات پیش آتی ہیں، اور پھر دوسرا مکان ڈھونڈنا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کو شریعت نے حاجت مانا ہے۔ تو اگر مکان لینا چاہتے ہیں، خود کا مکان نہیں ہے، دیکھیے پہلے سے اگر مکان موجود ہے، ایکسٹرا مکان لینا چاہتا ہے یا ایکسٹرا فلیٹ لینا چاہتا ہے زائد، اس کے لیے سودی قرض لینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں بات چلے کہ رہنے کے لیے خود کا مکان نہیں ہے، کوئی بھی مکان نہیں ہے، تو مکان لینا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں ہوم لون لینے کی اس کو اجازت ہوگی شرعی حاجت پائے جانے کی صورت میں۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی، اس کی اور بھی دوسری ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی جو شخص محتاج ہے، جس کو شرعی حاجت پیش آئی ہے، اس کو سودی قرض لینے کی اجازت ہے۔ تو مسلمان بھی بینک سے اگر لون لیتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ بلا ضرورت لیتا ہو، بغیر کسی حاجت شرعیہ کے لیتا ہو۔ ممکن ہے کہ حاجت شرعیہ کی وجہ سے لیتا ہوں، شریعت کی طرف سے اس کو ایسا قرض لینے کی اجازت ہو۔ تو جو مسلمان قرض لینے کے لیے آئے گا، بینک میں لون لینے کے لیے آئے گا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ قرض لینا اس کے لیے جائز ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ سامنے والے کے لیے قرض لینا جائز ہے کہ نہیں، سودی قرض؟ تو علماء نے فرمایا کہ اس کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ تحقیق کرے، ملازمت کرنے والے کی، ہمارا مسلمان بھائی جو بینک میں ملازم ہوا ہے، اس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ تحقیق کرے اور معلومات حاصل کرے، پوچھ تاچھ کرے کہ آپ جو قرض لے رہے ہیں، سودی قرض لے رہے ہیں، یہ آپ کے لیے جائز ہے بھی کہ نہیں ہے، شرعی حاجت پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے، یہ پوچھنا اس کے اوپر لازم نہیں، یہ پوچھنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ جب پوچھنا ضروری نہیں ہے، جب تحقیق کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، تو اس اعتبار سے بینک میں اس کے لیے ملازمت کرنا جائز ہو جائے گا، اس کے لیے نوکری کرنا جائز ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسے کسی ڈپارٹمنٹ میں وہ کام کرے، نوکری کرے، جہاں سود کا لین دین نہ ہوتا ہو، سود کے کاغذات وغیرہ لکھنے نہ پڑتے ہوں، یہ بہتر ہے۔ ورنہ مطلقاً اجازت تو ہے، بہتر یہ کہ کوشش کرے کہ کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ ہو، کوئی ایسا شعبہ ہو جہاں سود کا کوئی تعلق نہ ہو، بیاج کا کوئی لینا دینا نہ ہو، وہاں کاغذات بھی لکھنے نہ پڑتے ہوں، ڈاکیومنٹ بھی تیار نہ کرنے پڑتے ہوں، ایسی جگہ پر وہ نوکری کرے، ایسے شعبے میں، ایسے ڈپارٹمنٹ میں نوکری کرے، تو یہ بہت بہتر چیز ہے۔ اب آگے ایک سوال یہ ہے کہ بینک سے ملنے والی اضافی رقم جائز ہے یا نہیں، سیونگ اکاؤنٹ ہو یا کرنٹ اکاؤنٹ ہو۔ ابھی انہوں نے لکھا ہے کرنٹ اکاؤنٹ، کرنٹ اکاؤنٹ میں تو وہ زائد رقم ملتی ہی نہیں ہے، سیونگ اکاؤنٹ میں ملتی ہے، یا آپ نے اگر ایف ڈی کروائی ہے، فکس ڈپازٹ، تو اس میں وہ زائد رقم ملتی ہے جس کو وہ لوگ انٹرسٹ کہتے ہیں۔ انٹرسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے سود اور بیاج، لیکن شریعت کے اعتبار سے یہ جائز ہے، یہ مال مباح ہے۔ جو بینک ہمیں زائد رقم دیتی ہے سیونگ اکاؤنٹ پر یا فکس ڈپازٹ پر، ہمیں بینک کی طرف سے جو ایکسٹرا رقم ملتی ہے، یہ ہمارے لیے مال مباح ہے، اس کا لینا جائز ہے، اس کا استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے بنیادی طور پر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں جتنے بھی بینک ہیں تقریباً سارے کے سارے کفار کی ملکیت میں ہیں، ان کے جتنے بھی آنر ہیں، ان کے بھی جتنے مالکان ہیں، وہ سب کافر ہیں۔ اور ہندوستان کے کافروں کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ یہاں کے جو کافر ہیں وہ حربی ہیں۔ کافر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ذمی، مستامن اور حربی۔ ذمی اور مستامن کا تعلق اسلامی حکومت سے ہے۔ تو ہمارا ہندوستان اگرچہ دارالاسلام ہے، دارالاسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جہاں پر کبھی اسلامی حکومت رہی ہو اور فی الحال اسلام پر عمل کرنے پر پورے طور پر پابندی نہ ہو، تو یہ دارالاسلام ہے، یہاں پر اسلامی حکومت رہ چکی ہے اور فی الحال ہمیں ہمارے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی حاصل ہے اس ملک کے اندر۔
تو ہمارا ہندوستان یہ دارالاسلام ہے، لیکن یہاں کے جو کفار ہیں وہ نہ ذمی ہیں نہ مستامن ہیں، کیونکہ ذمی ہونے کے لیے اور مستامن ہونے کے لیے فی الحال اسلامی حکومت ہونا ضروری ہے۔ تو فی الحال تو اسلامی حکومت نہیں ہے، کیونکہ ذمی کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جو اسلامی حکومت میں ٹیکس ادا کر کے رہتا ہو، جزیہ ادا کر کے رہتا ہو، اور مستامن کا مطلب ہوتا ہے جو امان طلب کر کے اسلامی ملک میں رہتا ہو۔ تو فی الحال تو یہاں پر اسلامی حکومت ہے ہی نہیں، تو یہاں کے کفار نہ ذمی ہو سکتے ہیں نہ مستامن ہو سکتے ہیں، تو اب ایک ہی قسم رہ گئی، وہ ہے حربی۔ تو یہاں کے کفار کیا ہوئے؟ حربی۔ اور یہ بات تو اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کے زمانے میں ہی طے پا چکی ہے کہ یہاں کے کفار کتنے ہیں، کون سے ہیں؟ حربی کفار۔ انہوں نے جو کتاب ترتیب دلوائی تھی مفتیان کرام کی نگرانی میں، سلطان اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ، اس کا نام ہے فتاوی عالمگیری، جس کو فتاوی ہندیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان کے کفار حربی ہیں، نہ مستامن ہیں نہ ذمی ہیں، اور حربی کافر سے اس کی رضامندی سے اس طرح کی زائد رقم لینا جائز ہے۔ اس طرح کی زائد رقم لینا اس کی رضامندی سے، جس میں کوئی دھوکہ نہ ہو، جس میں کوئی جھوٹ نہ ہو، جس میں کوئی فریب نہ ہو، اس کی رضامندی سے، وہ خود دے رہا ہو خوشی سے، تو ایسی زائد رقم لینا جائز ہے۔ تو بینک سے جو ہم کو ملتا ہے وہ اپنی رضامندی سے ہی دیتے ہیں، اور کفار، وہ جتنے بھی اس کے مالکان وہ سب کفار ہیں، عربی کفار ہیں، تو ان کی طرف سے یہ ملنے والی رقم ہمارے لیے جائز ہے، مال مباح ہے، لینا جائز ہے، استعمال کرنا جائز ہے، قبضہ کرنے کے بعد کسی نیک کام میں بھی لگا سکتے ہیں۔ سوال یہ بھی تو آتا ہے کہ وہ بینک سے زائد رقم ملی تو مسجد میں چندے کے طور پر دے سکتے کہ نہیں، مدرسے میں دے سکتے کہ نہیں؟ تو آپ نے قبضہ کر لیا، آپ اس کے مالک ہو گئے، آپ اپنی طرف سے اگر کسی دینی کام میں دینا چاہتے ہیں، کسی نیک کام میں دینا چاہتے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے، دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایک بات یہاں پر ذہن میں رہے کہ اس کو بیاج سمجھ کے نہیں لینا چاہیے۔ اگر آپ بیاج سمجھ کے لیں گے تو پھر گناہ ہو جائے گا، سود سمجھ کر لیں گے تو گناہ ہو جائے گا آپ کی سمجھ کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے اس کو سمجھا، آپ نے اس کو بیاج سمجھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ بیاج حرام ہوتا ہے، پھر بھی لے رہے ہیں، تو آپ کی سوچ کی وجہ سے پھر آپ گنہگار ہوں گے۔ اس کی مثال اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھانے کے لیے دی ہے، وہ یہ ہے مثال کے طور پر کہ دور ایک لکڑی رکھی ہوئی ہے، اور اس لکڑی پر عورت کا کپڑا ڈالا ہوا ہے، دیکھنے والا اس کو دیکھ رہا ہے، حقیقت میں وہ عورت نہیں ہے، وہ صرف عورت کا کپڑا ہے جس کو لکڑی کے اوپر ڈال دیا گیا، لیکن دیکھنے والا، دور سے دیکھنے والا اس کو عورت سمجھ کر بری نگاہ سے دیکھ رہا ہے، غلط نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ تو اگرچہ وہ عورت نہیں ہے لیکن اس کی غلط نیت کی وجہ سے یہ گنہگار ہوگا۔ تو اسی طرح یہاں پر معاملہ ہے کہ اگرچہ یہ بیاج نہیں ہے لیکن اس کے بیاج سمجھنے کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا۔ تو یہ مال مباح ہوتا ہے، بینک سے فکس ڈپازٹ پر جو ملتا ہے، ایف ڈی پر جو کچھ ملتا ہے، یا سیونگ اکاؤنٹ میں جو کچھ بھی ملتا ہے اس کا لینا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ ایل آئی سی سے ملنے والی اضافی رقم کا کیا حکم ہے؟ اس کا بھی وہی حکم ہے۔ ایل آئی سی سے جیون بیمہ جو کرواتے ہیں اس میں بھی جو زائد رقم ملتی ہے وہ بھی جائز ہے، وہ بھی تقریباً کفار کی طرف ہی سے آتی ہے، کیونکہ ایل آئی سی کمپنی بھی جو ہے وہ کفار کی ملکیت میں، اس کے بھی جو مالکان ہیں وہ کفار ہیں، حربی کفار ہیں، ان کی طرف سے یہ ملنے والی رقم لینا جائز۔ ایل آئی سی میں بھی جو رقم ملے گی وہ جائز، اور ہمارے اکاؤنٹ میں اگر وہ ایڈ ہو جاتی ہے، ڈیجٹ کی شکل میں اگر ہمارے اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے تو ہم اس کے مالک ہو جاتے ہیں، اور اس کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اکاؤنٹ میں اگر وہ شو کرنے لگ گیا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آ گئے ہیں تو آپ کے اوپر اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرنا واجب ہے جب سال پورا ہو تو وہ اب اس کی تفصیل ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ کا شرعی حکم کیا ہے؟ سوچیں آپ، کتنے اہم سوال ہیں۔ ابھی آپ وہ ایک صاحب کے سوال سنیں گے آپ کو ہنسی آئے گی، ابھی دیکھیں وہ کتنے بیکار کے سوال انہوں نے پوچھے ہیں، پہلے کے سماعت کرنے۔ کریڈٹ کارڈ کا شرعی حکم کیا ہے؟ کریڈٹ کارڈ کی آدمی کو کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے، جبکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کریڈٹ کارڈ نہ لیا جائے، جہاں تک ہو سکے کریڈٹ کارڈ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ سب دلدل ہوتا ہے، مطلب پھنستا چلا جاتا ہے آدمی۔ تو کریڈٹ کارڈ میں ہوتا کیا ہے کہ قرض لیا جاتا ہے، کریڈٹ کارڈ میں قرض ملتا ہے ہم کو، وہ کریڈٹ کارڈ کے بلبوتے پر۔ اب اس کی ایک میعاد مقرر ہوتی ہے، ابھی عام طور پر 50 دن اس کے چلتے ہیں، کہ 50 دن کے اندر اندر آپ اگر ادا کر دیتے ہیں تو کوئی انٹرسٹ نہیں دینا ہے آپ کو، جو بھی قرض آپ نے لیا ہے وہ اگر 50 دن کے اندر اندر واپس کر دیتے ہیں، یا اس کی جو بھی کوئی مدت ہو سکتا ہے، زیادہ مدت بھی ہو، اس میں اگر آپ وہ پیسے لوٹا دیتے ہیں جو کریڈٹ کارڈ پر آپ نے لیے ہیں تو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں لگتا، کوئی بیاج نہیں لگتا۔ لیکن اگر 50 دن سے زیادہ ہو گئے تو پھر انٹرسٹ لگتا ہے، پھر جتنے دن زیادہ ہوتے چلے جائیں گے انٹرسٹ اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ تو میں نے ابھی عرض کیا کہ کفار سے اس طرح کی زائد رقم لینا تو جائز ہے،
لیکن ان کو اس طرح کی زائد رقم دینا جائز نہیں، یعنی سود دینا جائز نہیں ہے، سود کا لینا بھی حرام، سود کا دینا بھی حرام، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کافر کو دیا جا رہا ہے، دینے کی اجازت نہیں ہے، سود دینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب کریڈٹ کارڈ لینے کا مسئلہ کیا ہوگا پھر؟ تو کریڈٹ کارڈ لینے کی اجازت اسی کو ہوگی جس کو اپنی موجودہ حالت دیکھ کر یہ گمان غالب ہو کہ وہ اس مدت کے اندر ہی وہ پیسے واپس کر دے گا، وہ قرضہ جو لیا ہے وہ ادا کر دے گا، جس کو یہ گمان غالب ہو موجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے، یعنی وہ اچھا کما رہا ہے، اچھی انکم ہو رہی ہے، تو اس کو یہ یقین تو نہیں ہو سکتا کیونکہ پیسہ تو آتا جاتا رہتا ہے، تو گمان غالب پر اس کا دار و مدار، یعنی اس کو گمان غالب ہے کہ یہ پیسے وہ وقت پر ادا کر دے گا، اس کو بیاج نہیں بھرنا پڑے گا، تو اس کو کریڈٹ کارڈ لینے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو گمان غالب نہیں ہے اور جس کو شک ہے، شبہ ہے، اور اس کا معاملہ ڈاما ڈول ہے کہ وہ بھر پائے گا نہیں بھر پائے گا، کچھ نہیں کہہ سکتے، شک والا معاملہ ہے، تو ایسی صورت میں ایسے شخص کو کریڈٹ کارڈ لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب آگے ایک سوال ہے، بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی کا شرعی حکم کیا ہے؟ ناجائز۔ بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کرنا جائز نہیں ہے شریعت کے اعتبار سے، کیونکہ دیکھیں یہ کرنسی جو اس کو ڈیجیٹل کرنسی کہا جاتا ہے، آپ کو اگر اس کی معلومات ہو تو یہ ڈیجیٹل کرنسی ہوتی ہے، صرف عدد اور صرف آنکڑے گھومتے رہتے ہیں، اس کے اکاؤنٹ میں سے اس کے اکاؤنٹ میں آنکڑے پہنچ گئے، اس کے اکاؤنٹ میں سے اس کے اکاؤنٹ میں آنکڑے آ گئے، وہ آنکڑے کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں، اور اس کا خارج میں کوئی وجود نہیں۔ یہ کیا کہیں گے، بٹ کوائن ہے یا کرپٹو کرنسی کا خارج میں کوئی وجود نہیں، یعنی اس کے کوئی نوٹ نہیں ہوتے، اس کے کوئی سکے نہیں ہوتے، کرپٹو کرنسی کے بھی اور بٹ کوائن کے بھی کوئی سکے نہیں، کوئی نوٹ نہیں۔ ہمارے روپیے پیسے میں بھی تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ڈیجٹ اور آنکڑے ادھر ادھر منتقل ہوتے ہیں، اس کے اکاؤنٹ میں سے اس کے اکاؤنٹ میں جاتے آتے ہیں، لیکن خارج میں کرنسی بھی تو موجود ہے، خارج میں 10 کا نوٹ موجود ہے، 500 کا نوٹ موجود ہے کہ نہیں؟ تو یہ کرنسی، اور پھر دوسری بات یہ کہ حکومت اس کی ضامن بھی ہوتی ہے، حکومت اس کی ذمہ داری بھی لیتی ہے، یہ کرنسی ہم نے جاری کی ہے تو اس کرنسی کا لین دین ہوگا، ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ لیکن بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی کا کوئی ذمہ دار نہیں، اس کا کوئی ضامن نہیں، حکومت بھی اس کی ضامن نہیں، حکومت بھی اس کی ذمہ داری نہیں لیتی، اور اس کے تعلق سے آج تک بھی ہماری حکومت کے قانون میں کوئی قانون نہیں بنا، اس کی حفاظت کے لیے، بچاؤ کے لیے کوئی قانون نہیں بنا آج تک بھی۔ تو اس وجہ سے بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی اور جو بھی ڈیجیٹل کرنسی ہیں اس میں انویسٹ کرنا جائز نہیں، کیونکہ نقصان کا قوی اندیشہ ہے اس میں۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا، اس سے ابھی کچھ مہینوں پہلے کرپٹو کرنسی میں بہت بڑا گھپلا ہوا تھا، اور بہت بڑا اس میں فال آیا تھا، جس کی وجہ سے کروڑوں کا نقصان ہو گیا۔ تو اس نقصان کے اندیشے کی وجہ سے بھی اس میں انویسٹ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کو خریدا جاتا ہے، اب جس چیز کا وجود ہی نہیں اس کو خریدنے کا کیا مطلب ہوا؟ جو چیز موجود ہی نہیں اس کو خریدنا جائز نہیں ہے۔ عام حالات میں کبھی کچھ چیزیں ایسی، کچھ صورتیں ایسی ہیں جہاں پر غیر موجود چیز کو خریدنا جائز ہوتا بھی ہے، لیکن کرپٹو کرنسی والے معاملے میں اس کی اجازت نہیں ہے، کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کرنا جائز نہیں، یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آگے سوال ہے کہ شیئر مارکیٹ میں شیئر لینا کیسا ہے؟ ناجائز و گناہ ہے، اجازت نہیں ہے، شیئر مارکیٹ میں شرکت کرنا ہی جائز نہیں۔ اب بات کی بات تو الگ ہے، شرکت ہی ناجائز ہوئی تو اب آگے کا سوال پوچھنے کا کوئی مطلب ہی نہیں کہ بھائی ایکویٹی شیئرز ہوں یا پریفرنس شیئرز ہوں تو کیا حکم ہے، دونوں میں سے کون جائز ہو سکتا ہے کون ناجائز ہو سکتا ہے، اس کی بات ہی نہیں۔ جب شرکت ہی ناجائز ہو گئی تو آگے کی بات کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، تو اس میں انویسٹ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اور صرف شیئر مارکیٹ نہیں بلکہ ہر وہ اسکیم اور ہر وہ منصوبہ جس کا تعلق ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی شیئر مارکیٹ سے ہو اس میں بھی شرکت جائز نہیں۔ یہ ہمارے علماء کا فتویٰ ہے، یعنی اہل سنت و جماعت کے علماء کا فتویٰ ہے۔ دوسرے مکتبہ فکر کے علماء کیا کہتے ہیں ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ہمارے سنی علماء کہتے ہیں کہ اس میں شرکت جائز نہیں، کیونکہ اس میں سودی لین دین ہوتا ہے، بیاج کا کاروبار ہوتا ہے۔ اور شیئر خریدنے کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی بھی کمپنی کا آپ شیئر خریدیں تو آپ اس کے پارٹنر بن جاتے ہیں۔ شیئر خریدنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، اگرچہ 1 روپے کا آپ نے شیئر خریدا ہو، اگرچہ 1 روپے کا آپ شیئر خریدیں، آپ اس کمپنی کے پارٹنر بن گئے، آپ اس کمپنی کے شریک ہو گئے۔ اب وہ کمپنی جو بھی گناہ کا کام کرے گی
اس کا وبال آپ کے اوپر ہوگا، کیونکہ آپ اس کے شریک ہیں، آپ اس کے پارٹنر بن چکے ہیں۔ تو کون سی ایسی کمپنی ہے جو سود کا لین دین نہیں کرتی ہیں؟ کون سی ایسی کمپنی ہے جو بیاج کا کاروبار نہیں کرتی یا کوئی ناجائز کام نہیں کرتی؟ تقریباً جو شیئرز اور شیئر مارکیٹ کے اندر جو کمپنیاں انوالو ہیں نا، وہ ساری کی ساری کفار کی ہیں۔ اب کافر کو ہمارے شریعت کے احکام سے کیا مطلب؟ کیا بیاج ہے، کیا سود ہے، اس سے اس کو کوئی مطلب ہے؟ وہ تو بس اپنا فائدہ دیکھتے ہیں۔ تو اب وہ کمپنی کوئی بھی ناجائز اور گناہ کا کام کرے گی، حرام کام کرے گی، تو اس کا وبال اس کے اوپر ہوگا جس نے 1 روپے کا شیئر خریدا، یعنی یہ گنہگار ہوگا اس کی وجہ سے۔ تو اسی لیے علماء کرام نے شیئر مارکیٹ میں شرکت کو منع کیا۔ اب چاہے پھر وہ SIP ہو یا پھر وہ نفٹی ہو یا میوچل فنڈ ہو، کوئی بھی چیز ہو جس کا تعلق شیئر مارکیٹ سے ہو، اس میں بھی شرکت ناجائز ہے اور اس میں بھی انویسٹ کرنا ناجائز ہوگا۔ آگے سوال پوچھا ہے کہ بینک سے ہوم لون لینا کیسا ہے، تو اس کی وضاحت ہو چکی، اس کا مسئلہ آ چکا۔ آگے ہے کہ قسطوں پر گاڑی خریدنا کیسا ہے؟ EMI پر گاڑی خریدی جاتی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ قسطوں پر گاڑی خریدی، لیکن حقیقت میں ہوتا کیا ہے؟ لون کروایا جاتا ہے، اور لون جو ہے وہ تھرڈ پارٹی سے لیا جاتا ہے۔ خریدنے والا کوئی اور ہے، بیچنے والا کوئی اور ہے، اور لون دینے والا کوئی اور تیسرا آدمی ہوتا ہے، یعنی تیسری کمپنی ہوتی ہے۔ یہ آپ سب جانتے ہوں گے، بازار میں یہ چلتا ہے۔ اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا کہ خریدنے والا اور بیچنے والا ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ طے پاتا، بیچنے والا یہ کہتا کہ یہ چیز اگر آپ کیش میں لیں تو اتنے کی، یعنی یہ چیز آپ روکڑے میں لیں تو اتنے کی ہیں، اور اگر قسطوں میں لیں تو اتنے کی آپ کو پڑے گی، تو یہ جائز ہے۔ یعنی خود بیچنے والا اگر یہ کہتا، جیسے میں موبائل آپ میں سے کسی کو بیچوں اور میں یہ کہوں کہ اگر آپ روکڑے میں لیں تو یہ 10,000 روپے کا آپ کو پڑے گا، لیکن اگر آپ قسطوں میں لیں، 6 مہینے کی قسطیں مقرر کر دیں یا 12 مہینے کی قسطیں مقرر کر دیں، انسٹالمنٹ مقرر کر دی جائے، اگر آپ قسطوں میں لیں گے تو 12,000 میں پڑے گا۔ میں خود کہہ رہا ہوں، میں بیچنے والا میں خود کہہ رہا ہوں، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن آج کل جو معاملات ہو رہے ہیں اس میں ایسا نہیں ہوتا ہے، اس میں بیچنے والا اس کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتا۔ بیچنے والا تو چاہتا ہے کہ بس اس کو پوری رقم مل جائے کسی بھی طریقے سے، تو لون کرایا جاتا ہے، اور لون جو کمپنی دیتی ہے، یا تو بینک سے لون کرایا جاتا ہے یا کوئی فائنانس کمپنی ہوتی ہے، بجاج فائنانس ہے یا کوئی دوسری اس کے علاوہ کوئی کمپنی ہے، وہ لون فراہم کرتی ہے۔ اور وہ لون کیسا ہوتا ہے؟ سودی قرض ہوتا ہے، اور اس کی حیثیت قرض کی ہی ہے۔ جو تیسری پارٹی آپ کو قرض دے رہی ہے اس کی حیثیت بھی قرض ہی کی ہے، اور اس میں جو زائد رقم دینی پڑتی ہے وہ سود ہے، بیاج ہے، حرام و ناجائز ہے۔ اس کا بھی وہی حکم ہے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کمپنی کو اس طرح کی زائد رقم دینا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو اب اس طرح گاڑی وغیرہ جو خریدی جاتی ہے تو اب اس میں بھی وہی دیکھا جائے گا، اگر اس کی شرعی حاجت ہو تو اجازت ہوگی، شرعی حاجت نہیں ہے تو اجازت نہیں ہوگی۔ اس طرح لون کرا کے کوئی بھی چیز خریدنے کی شرعی حاجت، یعنی آپ کوئی بھی سامان خرید رہے ہیں، گاڑی خرید رہے ہیں، 4 ویلر خرید رہے ہیں، کار خرید رہے ہیں، یا گھر کے لیے لون لے رہے ہیں، کسی بھی چیز کے لیے آپ لون لے رہے ہیں، یا فائنانس کمپنی سے آپ لون کرا رہے ہیں، تو پہلے اس کا مسئلہ پوچھیں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، علماء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ مسئلہ پوچھیں کہ میرے لیے اجازت ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ آپ کو کہیں کہ اجازت ہے تو آپ کریں، اگر منع کر دیں کہ اجازت نہیں ہے تو نہ کریں۔ تو آپ کو تفصیل معلوم کرنی پڑے گی، آپ کی حالت کے اعتبار سے حکم ہوگا، کیونکہ محتاج، کبھی آدمی محتاج ہوتا ہے، کبھی ضرورت مند ہوتا ہے، کبھی حاجت مند ہوتا ہے، کبھی نہیں بھی ہوتا ہے۔ شوقیہ طور پر بھی ایک گاڑی موجود ہے پھر بھی دوسری گاڑی خرید رہا ہے، ایک گھر موجود ہے پھر بھی دوسرا گھر خرید رہا ہے، تو ان ساری چیزوں میں اجازت نہیں ہوتی، اور کیش میں خریدیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے آگے ایک سوال پوچھا جس کا جواب بھی تقریباً اوپر آ چکا ہے، PPF سے ملنے والی اضافی رقم کا کیا حکم ہے؟ PPF یعنی اس میں کیا ہوتا ہے؟ پرسنل PF۔ ایک تو PF وہ ہوتا ہے جو آپ کہیں ملازمت کرتے ہیں تو آپ کی تنخواہ میں سے کٹ جاتا ہے، اور یہ پرسنل ہوتا ہے، آدمی خود اپنے لیے یہ بناتا ہے اکاؤنٹ۔ PPF کا پرسنل ہوتا ہے، یہ خود اس کو ہر مہینے اس میں جمع کرنے پڑتے ہیں کچھ پیسے، تو یہ پرسنل ہوتا ہے۔ بلکہ یہی کیوں نہیں، وہ PF بھی کیوں نہ ہو، جو PF ملازمت کی وجہ سے کمپنی والے کاٹ لیتے ہیں، جہاں پر کام کرتا ہے وہ کاٹ لیتے ہیں، تو اس PF کا بھی یہی حکم ہوگا اور اس PF کا بھی یہی حکم ہوگا۔ اس میں بھی جو زائد رقم ملتی ہے، ایکسٹرا رقم ملتی ہے، وہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں، مال مباح ہے جو اوپر بیان ہوا۔ اور آگے ایک سوال ہے، اس کا بھی جواب تقریباً آ گیا ہے کہ کافر سے سودی لین دین کرنا کیسا ہے؟ یعنی کافر سے سودی لین دین، سود لینا نہیں کہیں گے اس کو، زائد رقم لینا کافر کی رضامندی سے،
یہ تو کمپنیوں کی بات چل رہی تھی، بینک کی بات چل رہی تھی، فائنانس کمپنی کی بات چل رہی تھی. اگر فردن بھی، انفرادی طور پر، انڈیویجولی بھی اگر آپ کسی ایک غیر مسلم سے اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، یعنی کسی غیر مسلم کو مثال کے طور پر آپ نے 20,000 روپے دیے اور آپ نے یہ طے کیا کہ 1 مہینے کے بعد آپ کو 22,000 روپے دینے پڑیں گے، وہ اپنی خوشی سے، اپنی رضامندی سے 1 مہینے کے بعد آپ کو 22,000 روپے دیتا ہے، آپ کے لیے وہ 2,000 روپے جائز ہیں اس کی رضامندی سے. لیکن مسلمان کے درمیان ایسا جائز نہیں. اور ہمارے یہاں پہ اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہم خوشی سے دے رہے ہیں. بھائی خوشی سے دینے کی وجہ سے بیاج حلال نہیں ہو جائے گا، جو حرام ہے وہ تو حرام ہی رہے گا. آپ کہیں کہ ہم رضامندی سے دے رہے ہیں، ہم اپنی خوشی سے دینے کی وجہ سے وہ جائز نہیں ہوتا. تو کبھی اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں، کبھی ہمارے سامنے اس طرح کے مسئلے آتے بھی ہیں کہ ہمیں پھر قرض دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، تو پہلے سے شرط لگائیں گے تو وہ سود ہی بن جائے. پہلے سے اگر اس کی بات چیت ہو گئی ہے کہ اتنی زیادہ رقم ہم دیں گے، وہ بیاج ہو گیا، تو اس کی صورت یہ ہونی چاہیے کہ آپ انکار کر دیں کہ ہم آپ سے قرض لے رہے ہیں، ہم اس پر کوئی بھی زائد رقم ہم آپ کو نہیں دیں گے، یا پہلے سے اس کی کوئی بات چیت ہی نہ ہو، پہلے سے اس کی کوئی شرط ہی نہ لگائی جائے. اور جب آپ کی قرض کی مدت مکمل ہو جائے، پہلے سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے، آپ جو رقم لوٹانے کے لیے جائیں تو پھر اس وقت اگر کچھ زیادہ کر کے دیتے ہیں تو وہ آپ کی طرف سے ہدیہ ہوگا، تحفہ ہوگا، اس کی اجازت ہے. جیسے 1 مہینے کی مدت تھی، 1 مہینہ پورا ہو گیا، 20,000 روپے آپ کو واپس کرنے تھے، اس میں آپ نے سوچا کہ اس نے میری اتنی مدد کی ہے، لاؤ 2,000 روپے اس میں بڑھا کر دے دیتا ہوں، تو اس کی اجازت. جبکہ پہلے سے اس کی کوئی بات نہیں ہوئی ہو، پہلے سے اس کی کوئی شرط نہ لگی ہوئی ہو تو. ورنہ پہلے سے اگر بات چیت ہو چکی ہے، پہلے سے شرط لگی ہے، پہلے سے یہ طے پا چکا ہے کہ ہم زیادہ رقم دیں گے تو وہ سود ہو جائے گا، بیاج ہو جائے گا. مسلمان کے درمیان وہ جائز نہیں. کافر سے لینا جائز ہے، کافر سے اس طرح کی زائد رقم لینا جائز ہے، لیکن دینا اس کو بھی ناجائز ہے، زیادہ رقم دینا اس کو بھی ناجائز ہے. تو وہ میں نے آپ کو یہاں پر وضاحت کے ساتھ بتا دیا. اب ان سوالات کی طرف آتے ہیں جو انہوں نے پوچھے ہیں. یہ دیکھیں، یہ پرچی ہے ان کی، یہ چھوٹی چھوٹی پرچیاں، پتہ نہیں کون ہے پوچھنے والے، نام تو لکھا ہوا نہیں ہے، اور ہم نام لیے بغیر مطلب کچھ باتیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ان کو برا بھی نہیں لگے گا. تو ایک سوال دیکھیں انہوں نے پوچھا ہے کہ پرانے کپڑے کسی کو دینے یا بیچنے سے کون سی مصیبت آتی ہے؟ پرانے کپڑے کسی کو دینے یا بیچنے سے کون سی مصیبت؟ بھائی کوئی مصیبت نہیں آتی. پرانے کپڑے بیچنے کی بھی اجازت ہے، کسی کو دینے کی بھی اجازت ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مصیبت کا معاملہ نہیں ہے. آگے دیکھیں، سوال ہے کون سا گناہ کرنے سے کھجلی ہوتی ہے؟ کس نے پوچھا ہے کون سا گناہ کرنے سے کھجلی ہوتی ہے؟ یہ سوال، اس کا کوئی سینس بنتا ہے؟ آپ بتائیے. یہ ایسے سوال پوچھ رہے ہیں، یہ ہمارا پروگرام اس لیے رکھا گیا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھیں آپ. بھائی کسی گناہ سے کوئی کھجلی نہیں ہوتی. یہ الگ بات ہے کہ گناہ کی بے برکتی ہوتی ہے، گناہ کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں، gناہوں کی وجہ سے بیماریاں آتی ہیں، لیکن گناہ کی وجہ سے کھجلی ہو جائے ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. کھجلی بھائی خون کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے. آگے انہوں نے سوال پوچھا ہے بدن کی زکوٰۃ کسے کہا جاتا ہے؟ چلو یہ کچھ اس کا کوئی سینس بنتا ہے. بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، حدیث شریف میں بھی فرمایا گیا کہ روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے. اس کی وجہ سے، روزہ رکھنے کی وجہ سے بدن میں جو فاسد چیزیں ہوتی ہیں، خراب چیزیں ہوتی ہیں، وہ نکل جاتی ہے. آدمی بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے، صحت مند ہو جاتا ہے، اس کی صحت اچھی ہو جاتی ہے. یہ اچھا سوال ہے. چلو یہ کام کا سوال انہوں نے پوچھا. ایک اور اچھا سوال انہوں نے پوچھا کہ کھانے میں اگر مکھی گر جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، یا آٹے میں بال آ جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو کھانے میں اگر مکھی گر جائے تو کھانے کو پھینکنا نہیں چاہیے، کھانے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح کوئی پینے کی چیز ہے، پانی ہے، چائے ہے، دودھ ہے، اس میں بھی اگر مکھی گر جائے تو دودھ کو یا چائے کو، پانی کو پھینکنا نہیں چاہیے، بلکہ مکھی کو اس میں ڈبا کر ایک بار ایسے غوطہ دے کر اس کو پھینک دینا چاہیے اور وہ چیز استعمال کر لینی چاہیے. اس کے تعلق سے فرمایا گیا ہے کہ مکھی کے ایک پر میں اگر بیماری ہے تو دوسرے پر میں اسی بیماری کی شفا ہے. تو آپ نے اگر اس کو ایسے ڈبکی دے دی، اگر ایک پر ڈوبا ہوا ہوگا، آپ کو نہیں معلوم کون سے پر میں بیماری ہے، کون سے پر میں شفا ہے، آپ اس کو ایسے ڈبکی دے دیں گے، دونوں پر اس میں ڈوب جائیں گے، تو اگر بیماری کا اثر اس میں آیا ہوگا تو اس کی شفا کا اثر بھی اس میں آ جائے گا.
تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس چیز کو استعمال کرنے سے. تو مکھی گر جائے تو اس کو نکال کر پھینک دیا جائے اس طرح ڈبکی دینے کے بعد، اور اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں. اور آٹے میں بال گر جائے، آٹے میں بال آ جائے تو اس کو بھی نکال کر الگ کر دیا جائے اور آٹے کو استعمال کیا جائے. اس کی وجہ سے آٹے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب انہوں نے ایک اور سوال پوچھا ہے کہ خواب میں مرے ہوئے انسان کو دیکھنا اچھا ہے یا برا ہے؟ دیکھیے، خوابوں کی تعبیر بتانے کے لیے بھی ہمارا یہ پروگرام نہیں، ورنہ ابھی سلسلہ شروع ہو جائے گا. آدمی تو خواب کتنے دیکھتا ہے، ابھی ہر مہینے 50 سوال جمع ہو جائیں گے خواب کی تعبیر کے بارے میں کہ خواب کی تعبیر بتائیں. تو خواب کی تعبیر بتانے کے لیے ہمارا یہ پروگرام نہیں ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی یہ شامل کر لیا جاتا ہے، آئندہ کبھی ایسا کوئی سوال آیا تو ہم اس کو شامل ہی نہیں کریں. خواب میں کسی مرے ہوئے آدمی کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کی بری حالت، گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے. کسی آدمی کو آپ نے مرا ہوا دیکھا خواب میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عذاب میں مبتلا ہے. اور اگر کسی آدمی کو آپ نے زندہ دیکھا خواب میں، اس کا مطلب یہ کہ وہ اچھی حالت میں ہے، نیکیوں کا اس کو ثواب مل رہا ہے، نیکیوں کی وجہ سے وہ نعمتوں میں ہے. اب انہوں نے ایک اور سوال پوچھا ہے کہ نظر اتارنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ یہ کام کا سوال. نظر اتارنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، اور یہ قرآنی طریقہ، قرآنی علاج اور قرآنی نسخہ. قرآنی علاج سے بہتر پھر کوئی علاج نہیں ہو سکتا. یہ سب سے بہتر طریقہ ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس، قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں، سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں سورتیں 11 بار پڑھنی ہے. اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اول آخر. اور یہ سورتیں جب بھی پڑھیں 11 مرتبہ میں ہر مرتبہ ان سورتوں کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا ہے. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 11 مرتبہ پہلے سورہ فلق پڑھ لی پھر سورہ ناس پڑھیں، ایسا نہیں. ایک ساتھ میں دونوں کو پڑھنا ہے. سورہ فلق اور سورہ ناس کو ملا کر 1 مرتبہ پڑھا تو یہ ہوا 1 مرتبہ، پھر اسی طرح دوسری مرتبہ کریں، پھر تیسری مرتبہ، اس طرح 11 مرتبہ کریں. اور اس کے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور پھر پانی پر دم کریں. اور وہ پانی جس کو نظر لگی ہے اس کو دن میں 3 مرتبہ پلایا جائے، صبح شام دوپہر، جیسے دوا لی جاتی اسی طریقے سے صبح شام دوپہر جس کو نظر لگی ہے یہ پانی اس کو 3 مرتبہ دن میں پلایا جائے، تھوڑا تھوڑا کر کے. اور اگر پانی ختم ہونے لگے اور پھر بھی ان کو افاقہ نہیں ہوا ہے، وہ نظر کے معاملات اور نظر کے اثرات دور نہیں ہوئے، تو اس پانی میں اور تھوڑا سا پانی ملا دیا جائے یا دوسرا پانی پڑھوایا جائے اور اس طریقے سے پھر پلایا جائے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ شفا ہو جائے گی اور نظر کا معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن یاد رکھیں، ہم اور آپ جو قرآن شریف پڑھتے ہیں اس کی تاثیر کب ہوگی؟ جب صحیح طور پر پڑھا جائے. قرآن شریف صحیح طور پر پڑھیں تب اس کا اثر ہوگا. آپ سوچیں کہ میں نے پڑھا تو صحیح پھر بھی اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے، وہ اپنے اعتبار سے آپ سوچ رہے ہیں، لیکن آپ یوں سوچ رہے ہیں کہ میں نے صحیح پڑھا ہے، لیکن واقعی آپ صحیح پڑھتے ہیں، صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح مخرج کے ساتھ آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں. ایسا قرآن شریف پڑھیں اور پھر اس کا کوئی اثر نہ ہو تو اس میں قرآن پاک میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ آپ کے پڑھنے کی کمی ہے. قرآن پاک تو اللہ کا کلام، وہ تو تاثیر رکھتا ہے، اس میں تو تاثیر ہے. ہمارے آپ کے کلام میں تاثیر ہوتی ہے، ہمارے آپ کی گفتگو میں اثر ہوتا ہے. کسی کو گدھا کہہ کے دیکھیں آپ، کسی کو گدھا کہہ کے اس کے چہرے کا رنگ کیسے بدل جائے گا؟ یہ آپ کی زبان کی تاثیر ہے. ہمارے آپ کی عام لوگوں کی زبان میں یہ تاثیر، ہماری گفتگو میں، ہماری بات میں یہ تاثیر، تو اللہ کے کلام میں تاثیر نہیں ہوگی. اللہ کے کلام میں یقیناً تاثیر ہے، لیکن اس انداز میں پڑھا نہیں جاتا، یقین کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا، ویسی عقیدت نہیں ہوتی اور پڑھنے کا انداز ویسا نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال اس طرح بھروسے کے ساتھ اس کو پڑھا جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طریقے سے پڑھا ہو تو پھر اس کا فائدہ ہوگا. انہوں نے ایک اور سوال پوچھا ہے کہ کان پر اگر بال آنا شروع ہو گئے تو کیا کرنا چاہیے؟ کان پر اگر بال آ گئے تو یہ شاید پوچھنا یہ چاہ رہے ہوں گے کہ اس کو کاٹ سکتے ہیں کہ نہیں کاٹ سکتے ہیں. کاٹنے کی اجازت ہے. کان پر اگر بال آ گئے ہیں تو اس کو کاٹنے کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمارا ٹائم ختم ہو گیا. اب جو کچھ بھی سوال بچے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہم آئندہ پروگرام میں شامل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی احکام اور مسائل بیان کیے گئے، جو کچھ بھی سوالات کے جوابات دیے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الفاتحہ.